السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ دین میں اور اسلام میں بدعت کے متعلق ہماری گفتگو چل رہی ہے، اور الحمدللہ بدعت کے متعلق ہم نے بہت ساری اصولی باتیں قرآن و سنت کی روشنی میں اور اقوال علماء امت کی روشنی میں سیکھی اور سمجھی۔ پچھلے درس میں جیسا کہ ہماری گفتگو بدعت کی جو تقسیم کی جاتی ہے کہ بدعت ایک اچھی ہے اور ایک بری ہے، تو اس تقسیم کے باطل ہونے پر ہماری گفتگو تھی، اور اس سلسلے میں دلائل آپ کے سامنے پیش کیے گئے۔ اور اس سے پہلے کی مجالس میں آپ نے بدعت کی خطرناکی پر بھی بہت ساری باتیں سنی ہیں کہ جو بدعتی انسان ہوتا ہے، ایسے انسان کو توبہ کی توفیق نہیں ملتی، اور بدعتی حضرات جب قیامت کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے کی کوشش کریں گے حوض کوثر پر، تو فرشتے ان کو روک دیں گے اور انہیں وہاں داخل ہونے نہیں دیا جائے گا۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کا علم ہوگا کہ انہوں نے میرے بعد میرے دین میں نئی نئی چیزوں کا اضافہ کیا تھا اور میری شریعت پر اکتفا نہیں کیا تھا، تو خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت غصہ ہوں گے اور کہیں گے سحقاً سحقاً لمن غیر بعدی، کہ ایسے انسان کے لیے جس نے میرے بعد میرے دین کو بدل دیا ہے، ایسے انسان کے لیے دوری ہو اور دوری ہو۔ اور اسی طریقے پر بدعتی حضرات اللہ رب العالمین کی جانب سے لعنت کے شکار ہوتے ہیں۔ اور بھی کئی چیزیں آپ نے بدعت کے تعلق سے سنی۔ بدعت کی ایک بہت بڑی خرابی یہ بھی ہے کہ جو انسان بدعت میں پڑ جائے پھر اس سے نکلنا اس کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ یہی مطلب ہے بدعتی کے توبہ نہ کرنے کی جو بات کی گئی ہے اس کا۔ اور شیطان یہ چاہتا ہے کہ انسان کو گناہوں سے زیادہ بدعت میں لگا دے، تاکہ وہ گناہوں سے تو بچ سکتا ہے لیکن بدعت سے بچنا اس کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ اور شیطان کا یہ کام ہے کہ وہ بدعت کی جانب لے جانے والے راستوں کو انسان کے لیے آسان کر دیتا ہے۔ ان وسائل کو اور ان اسباب کو آپ کے سامنے لا کر کے رکھ دے گا کہ جن کو اختیار کر کے آپ فوراً بدعت میں پڑ جائیں گے۔ دین میں کوئی نیا کام چاہے آپ نے ایجاد کر لیا ہو یا کسی اور نے ایجاد کیا ہو، آپ اس کو اختیار کر لیں، اس گڑھے میں شیطان ڈالنے کے لیے ہمیشہ تیار رہتا ہے اور گھات میں بیٹھا رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شریعت نے جہاں بدعت سے ڈرایا ہے، بدعت کی خطرناکی سے آگاہ کیا ہے، اور صاف الفاظ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعت کو گمراہی اور گمراہی جنت جہنم کی جانب لے جانے والی چیز ہے یہ وضاحت فرمائی ہے، وہیں ان اسباب اور ان وسائل کو بھی شریعت نے اختیار کرنے سے منع کیا ہے، اور ہمارے سامنے یہ واضح کیا ہے کہ فلاں فلاں ایسی چیزیں ہیں جن کو اختیار کرنے سے تم بدعت میں پڑ سکتے ہو۔ ان وسائل اور ان اسباب میں سے کہ جن کی وجہ سے انسان بدعت میں پڑ جاتا ہے، ایک بہت بڑا سبب اور ایک بہت بڑا وسیلہ بدعتیوں کی صحبت اختیار کرنا ہے، بدعتیوں کی بدعتی باتیں سماعت کرنا ہے، ان کی مجلسوں میں جا کر کے ان کو سننا ہے، بدعتیوں کی لکھی ہوئی کتابوں کو پڑھنا ہے، بدعتی حضرات کی ویڈیوز کو دیکھنا ہے، ان کی آڈیوز کو سننا ہے، اور ان کی ویڈیوز اور آڈیوز کو شیئر کرنا ہے۔ یہ تمام چیزیں انسان کو بدعت میں مبتلا کرنے کے جو وسائل، جو اسباب ہیں، ان میں بہت بڑا سبب ہے اور بہت بڑا وسیلہ ہے۔ لہذا شریعت نے ہمیں جہاں بدعت سے ڈرایا ہے، وہیں اہل بدعت کی صحبت اختیار کرنے سے بھی ڈرایا ہے۔ ایک مطلب نارمل بات ہے، کامن سینس والی بات ہے کہ انسان جس کے ساتھ رہے گا، جس کی مجلس میں بیٹھے گا، کیا اس کا اثر قبول نہیں کرے گا؟ ایسا ممکن ہے؟ ایک حدیث ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مثال بیان فرمائی، بہت مشہور ہے کہ ایک آدمی اگر عطر فروش کے یہاں جائے اور عطر نہ خریدے، صرف جائے، آج میرے اتفاق سے ایک عطر کی دکان میں جانا ہوا، تو جب میں گھر پہنچا تو گھر والے کہنے لگے کہ کیا بات ہے، معطر نظر بہت خوشبو آ رہی ہے، کہاں سے آ رہی؟ میں تقریباً آدھا گھنٹہ عطر کی دکان میں بیٹھا تھا کچھ کام سے،
تو ایک آدمی اگر عطر کی دکان میں جائے اور عطر نہ خریدے، ٹچ بھی نہ کرے عطر کو، تو عطر کی خوشبو لے کر کے آتا ہے، عطر کا اثر لے کر کے آتا ہے۔ وہیں ایک آدمی اگر لوہار کی دکان پہ جائے، جو لوہار ہوتا ہے وہ آگ سے لوہے کو پگھلا کر کے مختلف چیزیں بناتا ہے، تو وہاں اگر کوئی انسان بیٹھے اور لوہار کو بھی ٹچ نہ کرے، نہ لوہے کو ٹچ کرے، نہ وہاں جو گندگی ہے اس گندگی کو چھوئے، لیکن جب وہ وہاں سے باہر نکلے گا تو معلوم ہو جائے گا کہ یہ انسان کسی لوہار کے پاس کے بیٹھ کر کے آ رہا ہے۔ تو یہ ایک یعنی ایسی چیز ہے جس کو کامن سینس کہتے ہیں۔ کامن سینس والی بات ہے کہ انسان جس کی صحبت میں رہے گا اس کا اثر قبول کرے گا ہی کرے گا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ اس کا اثر قبول نہ کرے۔ تو جو انسان اہل سنہ کی مجلس میں رہے گا، ان کی صحبت اختیار کرے گا، اس کے اندر سنت سے محبت پیدا ہوگی، اور جو انسان اہل بدعت کی مجلس میں رہے گا اور ان کی صحبت اختیار کرے گا، اس کے اندر بدعت سے محبت پیدا ہوگی، سنت سے نفرت پیدا ہوگی۔ لہذا اسی وجہ سے شریعت نے ہمیں اہل بدعت سے بھی دور رہنے کی سخت تلقین کی ہے۔ قرآن مجید کی ایک آیت ہے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، کہ جب آپ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا گیا ہے کہ جب آپ ایسے لوگوں کو دیکھیں کہ جو ہماری آیات میں عیب جوئی کر رہے ہیں، ہماری آیات کے متعلق زبان درازی کر رہے ہیں، تو آپ ان سے اعراض کیجیے، ان سے کنارہ کشی اختیار کیجیے، ان کی مجلس میں نہیں بیٹھیے۔ حتی یخوضوا فی حدیث غیرہ، یہاں تک کہ وہ دوسری بات شروع کر دیں، اس بری بات کو ترک کر دیں، اپنی مجلس کو ان بری باتوں سے پاک جب تک نہ کر دیں تب تک ان کی مجلس میں آپ حاضر نہیں ہو سکتے۔ اور اللہ نے کہا وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، کہ اگر شیطان آپ کو بھلا دے اور آپ بھول سے بیٹھ جائیں تو یہ الگ بات ہے، لیکن اگر آپ کو یاد ہو تو جان بوجھ کر کے آپ ان ظالموں کی مجلس میں نہیں بیٹھیے، ان سے اعراض کیجیے۔ یہ سورہ انعام کی آیت، اور اسی معنی کی ایک آیت دوسری جگہ بھی۔ اس آیت کے تعلق سے امام شوکانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں فتح القدیر کے اندر کہ اس میں ایسے شخص کے لیے بہت بڑی نصیحت ہے جو اہل بدعت کی مجالس میں شرکت کی اجازت دیتے ہیں، کیونکہ اللہ نے ایسے لوگوں سے اعراض کرنے کا حکم دیا ہے جو اللہ کی آیات میں گڑبڑی کرتے ہیں، اللہ کی آیات کے متعلق اپنی زبان پر نازیبہ الفاظ لاتے ہیں، اور اہل بدعت بھی یہی کرتے ہیں۔ در حقیقت وہ اللہ کی آیات کو کافی نہیں سمجھتے۔ تو امام شوکانی کہتے ہیں کہ اس میں ایسے شخص کے لیے بہت بڑی نصیحت ہے جو لوگوں کو اہل بدعت کی مجالس میں شرکت کی اجازت دیتا ہے، اور کہتے ہیں جبکہ وہ لوگ یعنی اہل بدعت تو ایسے ہیں کہ اپنی گمراہ کن خواہشات اور فاسد بدعات کے مقابلے میں کتاب و سنت کو بھی رد کر دیتے ہیں۔ اور اس کے بعد آگے فرماتے ہیں کہ صرف ایک ہی صورت ہے جس میں آپ اہل بدعت کی مجلس میں شرکت کر سکتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ آپ ان کی مجلس میں ان کے اوپر رد کرنے کے لیے شرکت کریں۔ اگر یہ مقصد ہے اور یہ ممکن ہے تو آپ شرکت کریں، ورنہ سننے کے لیے کہ سنوں وہ کیا کہتے ہیں۔ بعض حضرات ہمارے یہاں ایسے ہوتے ہیں جن کو اپنے اوپر بہت زیادہ اوور کانفیڈنس ہوتا ہے، وہ اوور کانفیڈنٹ ہوتے ہیں کہ میرا عقیدہ اتنا مضبوط ہے کوئی ہلا نہیں سکتا، میں چاہے جس گمراہ انسان کو سن لوں، گرچہ آپ کو یہ زوم ہے، لیکن اس کے باوجود شریعت کہتی ہے کہ آپ ان کی مجلس میں نہیں بیٹھیے، ان کی باتیں نہیں سنیے، الا یہ کہ آپ اس قابل ہوں کہ ان کے اوپر رد کر سکیں، اور یہ آپ کے لیے ممکن ہو تو ان کی مجلس میں بیٹھ کر کے ان کے اوپر رد کیجیے۔ اچھا، میں ایک بنیادی بات پہلے عرض کر دوں کہ اہل بدعت کی مجالس میں بیٹھنا، ان کی باتوں کو سننا، ان کی تحریروں کو پڑھنا، ان کی کتابوں کا مطالعہ کرنا، یہ ایک الگ چیز ہے، اور ان اہل بدعت کے ساتھ اپنا تعلق کس طریقے کا رکھا جائے یہ ایک الگ بحث ہے۔ شریعت نے کافر کے متعلق یہ حکم دیا ہے کہ ہمارے دل میں ان کے کفر کی وجہ سے کیا ہونی چاہیے؟ نفرت ہونی چاہیے، لیکن اللہ رب العالمین نے دوسری جگہ یہ بھی حکم دیا ہے کہ جب ان کے ساتھ ہم تعلق بنائیں، معاملات طے کریں،
تو وہاں انصاف اور حسن اخلاق کا مظاہرہ کریں۔ تو ایک چیز ہے ان کی مجلس میں، اہل بدعت کی مجلس میں بیٹھنا، ان کی باتوں کو سننا، ان کی کتابوں کو پڑھنا، ان کی صحبت اختیار کرنا، یہ ایک الگ چیز ہے۔ اور ایک دوسری چیز ہے ان کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرنا، معاملات میں ان کے ساتھ کیسا رویہ ہو، یہ ایک الگ چیز ہے۔ دونوں کو آپ خلط ملط نہیں کیجیے، انشاءاللہ دونوں پر ہماری گفتگو ہوگی۔ تو پہلے ہم گفتگو کرتے ہیں ان کی مجلس میں بیٹھنے کا، ان کی صحبت اختیار کرنے کا کیا حکم ہے، اور پھر ہم بیان کریں گے کہ ان کے ساتھ ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے، معاشرتی رویہ کیا ہونا چاہیے۔ تو پہلی جو بات ہے ان کی ہمنشینی اختیار کرنا، ان کی مجلس میں بیٹھنا، ان کی صحبت اختیار کرنا، اس کے تعلق سے اللہ رب العالمین کا یہ فرمان۔ اور اسی طریقے پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ستکون فتن، کہ متفق علیہ روایت، کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ جس میں بہت سارے فتنے ہوں گے۔ تو آپ نے فرمایا القاعد فیہا خیر من القائم، اس فتنے میں بیٹھے جو انسان بیٹھا ہوا ہوگا وہ کھڑے انسان سے بہتر ہوگا، والقائم فیہا خیر من الماشی، اور کھڑا انسان چل رہے انسان سے بہتر ہوگا، والماشی فیہا خیر من الساعی، اور چلتا ہوا انسان دوڑتے ہوئے انسان سے بہتر ہوگا۔ اس حدیث کا کیا مفہوم ہے؟ مفہوم یہ ہے کہ جو انسان فتنوں کے زمانے میں فتنے سے جتنا دور ہوگا وہ اتنا زیادہ خیر اور بھلائی میں ہوگا۔ یہ مطلب جتنا دور ہوگا، وہ جتنا بچا ہوا ہوگا، وہ اتنا زیادہ خیر اور بھلائی میں ہوگا، اتنا زیادہ محفوظ رہے گا۔ اور یہ بدعت اور اہل بدعت فتنہ ہے، لہذا ان سے جتنا انسان دوری اختیار کرے گا یہ اس کے حق میں زیادہ بہتر، یہ اس کے حق میں بھلائی کا باعث ہے، اور جو جتنا اس سے قریب ہوگا وہ اتنا زیادہ نقصان کا شکار ہوگا۔ اور یہی وجہ ہے کہ جن علماء نے عقیدے کی کتاب لکھی اور اس میں سلف کا عقیدہ بیان کیا ہے، صحابہ کا، تابعین کا، تبع تابعین کا، ان علماء نے خاص کر کے اپنی اس عقیدے کی کتاب میں ایک چیپٹر ضرور رکھا ہے جس میں یہ واضح کیا ہے کہ شریعت نے اہل بدعت کے ساتھ رہنے سے، یعنی اہل بدعت کی ہم نشینی اور ان کی صحبت اختیار کرنے سے منع کیا، اور اس میں ڈھیروں اقوال صحابہ کرام کے اور ڈھیروں واقعات نقل فرمائے۔ امام اللالکائی رحمہ اللہ ان کی کتاب ہے شرح اعتقاد اہل السنہ، اور امام ابن بطہ رحمہ اللہ ان کی کتاب ہے الابانہ۔ ان دونوں علماء نے اپنی اپنی کتابوں میں 200 سے زائد ایسے اقوال نقل کیے ہیں جو اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ اہل بدعت کی مجلس میں نہ بیٹھا جائے۔ امام اللالکائی رحمہ اللہ کی جو کتاب ہے شرح اعتقاد اہل السنہ، اس کتاب کی ابتدا ہی میں وہ ثابت ابن عجلان رحمہ اللہ سے ایک قول نقل کرتے ہیں، اور یہ قول دیکھیے، کہتے ہیں کہ ثابت ابن عجلان یا عجلان رحمہ اللہ فرماتے ہیں ادرکت انس بن مالک، میں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو پایا، یعنی یہ تابعی ہے، بیان کرنے والے کون ہے؟ ثابت ابن عجلان کون ہے؟ تابعی ہے۔ کہہ رہے کہ میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے ملاقات کی، تو کہتے ہیں ادرکت انس بن مالک رضی اللہ عنہ، میں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو پایا، وابن المسیب، اور امام سعید ابن مسیب جو حضرت ابو ہریرہ کے داماد ہیں، کبار تابعین میں آتے ہیں، ان کو پایا، ورباح، اور اسی طریقے پر غالباً یہ عطا ابن رباح ہے، عطا ابن رباح کو پایا، وطاؤسن، اور امام طاؤس کو پایا، یہ سب تابعین ہیں، ومجاہدن، اور امام مجاہد کو پایا مفسر قرآن، وعبداللہ ابن ابی ملیکہ، اور عبداللہ ابن ابی ملیکہ کو پایا، والزہری، اور امام زہری کو پایا، ومکحولاً، اور امام مکحول کو پایا، والقاسم ابا عبد الرحمن، اور قاسم ابو عبد الرحمن کو پایا، وعطاء الخراسانی، اور امام عطاء الخراسانی کو پایا، وثابت البنانی، اور امام ثابت البنانی کو پایا، والحکم ابن عتبہ، امام حکم ابن عتبہ کو پایا، وایوب السختیانی، اور سختیانی، کہ میں نے اس کے بعد امام ایوب السختیانی کو پایا، وحمادن، اور امام حماد کو پایا، ومحمد ابن سیرین، اور امام محمد ابن سیرین کو پایا، یعنی جو ابن سیرین کے نام سے مشہور ہے، وابا عامر، اور امام ابو عامر کو پایا، اور یہ ابو عامر کون ہے؟ کہتے ہیں وکان قد ادرک ابا بکر الصدیق، وکان قد ادرک ابا بکر الصدیق رضی اللہ عنہ،
اور میں نے امام ابو عامر کو پایا جنہوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو پایا تھا، و یزید الرقاشی، اور میں نے یزید الرقاشی کو پایا، و سلیمان ابن موسیٰ، اور امام سلیمان ابن موسیٰ کو پایا۔ اس کے بعد کہتے ہیں یہ 22 لوگوں کا نام، تابعین وغیرہ کا نام ذکر کر کے، کلہم یأمروننی فی الجماعہ، یہ سب کے سب مجھے مسلمانوں کے اہل سنت کے جماعت کو لازم پکڑنے کا حکم دیا کرتے تھے، وینہوننی عن اصحاب الاہواء، اور مجھے اہل بدعت سے منع کیا کرتے تھے، مجھے اہل بدعت سے منع کیا کرتے تھے، ان سے دور رہنے، ان سے اجتناب کرنے، ان سے احتراز کرنے کا حکم دیا کرتے تھے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں امام اللالکائی رحمہ اللہ کی کتاب ہے شرح اصول اعتقاد اہل سنہ۔ اسی طریقے پر یہ تو اجمالاً ثابت بن عجلان رحمہ اللہ نے اتنے سارے تابعین اور علماء امت کا نام لے کر کے یہ بتلایا کہ ان تمام کا یہ منہج تھا، یہ موقف تھا، یہ سٹینڈ تھا، یہ عقیدہ تھا کہ اہل بدعت سے اجتناب کیا جائے۔ وہ نہ یہ کہ صرف خود اجتناب کرتے تھے بلکہ اپنے شاگردوں کو بھی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ صرف فہرست تھے، صحابہ وہ سب کے سب اپنے شاگردوں کو بھی اہل بدعت سے اجتناب کرنے کا حکم دیا کرتے تھے۔ اور اس کے علاوہ امام ارطاد ابن المنذر جن کی وفات 163 ہجری میں ہوئی ہے، وہ فرماتے ہیں میرا بیٹا فاسقوں میں سے ایک فاسق ہو یہ مجھے زیادہ محبوب ہے بنسبت اس کے کہ وہ بدعتی ہو۔ اس کو امام ابن بطہ نے اپنی کتاب الابانہ میں نقل کیا۔ سعید ابن جبیر رحمہ اللہ، ان کی وفات ہے 95 ہجری میں ان کا انتقال ہوا۔ کہتے ہیں میرا بیٹا کسی فاسق شاطر سنی آدمی کے ساتھ رہے، ایک ایسا آدمی جو گنہگار ہو، مان لیجئے شراب پیتا ہو، زنا کرتا ہو، لیکن سنی ہو، بدعتی نہ ہو، اس کے ساتھ رہے، یہ مجھے زیادہ پسند ہے اس سے کہ وہ کسی عبادت گزار بدعتی کے ساتھ رہے۔ کوئی ایسا بدعتی جو عبادت گزار ہے، بہت متقی پرہیزگار ہے لیکن بدعتی ہے، تو کہتے ہیں اس سے بہتر ہے کہ میرا بیٹا کسی سنی کے ساتھ رہے گرچہ وہ فاسق ہو۔ اسی طریقے پر مالک ابن مغول جن کی وفات جو ہے 159 ہجری میں ہوتی ہے رحمہ اللہ، ان سے کسی نے کہا کہ میں نے آپ کے فرزند کو پرندوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے دیکھا کہ آپ کا بیٹا جو ہے وہ پرندوں کے ساتھ کھیل رہا تھا، یعنی اس نے شکایت کی کہ آپ کا بیٹا کہاں وقت گزار رہا ہے۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ کتنی اچھی بات ہے کہ پرندوں نے اسے کسی بدعتی کی صحبت سے دور رکھا ہے۔ پرندوں نے، کیونکہ گرچہ وہ ٹھیک ہے ایک لغو کام ہے، بچہ اگر ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، اگر کوئی بڑا جوان آدمی ہے اور وہ ایسے ہی اپنا وقت برباد کر رہا ہے تو یہ قابل تعریف چیز نہیں ہے، لیکن یہ قابل تعریف چیز اس وقت ہے جب وہ اہل بدعت کی صحبت کو چھوڑ کر کے اس کام میں لگ جائے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ کتنی اچھی بات ہے کہ پرندوں نے اسے کسی بدعتی کی صحبت سے دور رکھا ہے۔ امام ابن بطہ نے الابانہ میں ذکر کیا۔ یونس ابن عبید جن کی وفات 139 ہجری میں ہوتی، انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ میں تم کو زنا، چوری اور شراب سے روکتا ہوں، اس کے باوجود اگر تم اللہ سے ان چیزوں کا ارتکاب کر کے ملو، یعنی تم شرابی یا زانی یا چور بن کر کے اللہ سے ملو، مجھے اس سے زیادہ محبوب ہے، مجھے یہ کام کہ تم شرابی یا زانی وغیرہ بن کر کے اللہ سے ملاقات کرو، یہ مجھے زیادہ محبوب ہے۔ کس کام سے؟ اس کام سے کہ تم عمرو ابن عبید معتزلی قدری جو بہت بڑا عابد و زاہد تھا لیکن بہت بڑا بدعتی تھا، بدعتیوں کا امام تھا، وہ اور اس کے اصحاب کی رائے اختیار کر کے ملو۔ اسی طریقے پر عوام ابن حوشب یا حوشب رحمہ اللہ جن کی وفات 148 ہجری میں ہوتی ہے، وہ اپنے بیٹے عیسیٰ کے بارے میں فرماتے ہیں اللہ کی قسم میں عیسیٰ کو ستار بجانے والوں، ستار آپ جانتے ہیں نا، وہ ایک ہوتا ہے بجانے کا آلہ، کہتے ہیں اللہ کی قسم میں عیسیٰ کو ستار بجانے والوں، شراب نوشی کرنے والوں اور لہو و لعب میں مست رہنے والوں کی صحبت میں دیکھوں، یہ مجھے زیادہ عزیز ہے بنسبت اس سے کہ میں اسے مناظرہ باز بدعتیوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے دیکھوں۔ جو بدعتی دعات و اہل البدع ہوتے ہیں ان کی صحبت اختیار کرنے سے بہتر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا بیٹا جو ہے وہ ناچنے گانے والوں کے ساتھ اور شراب نوشی کرنے والوں کے ساتھ رہے۔ اسی طریقے پر احمد ابن سنان جن کی وفات 256 ہجری میں ہوتی ہے، 256 ہجری، وہ فرماتے ہیں کوئی ستار باز، وہی یہ میوزک بجانے والا، کوئی ستار باز میرا پڑوسی بنے یہ مجھے زیادہ محبوب ہے اس سے کہ کوئی بدعتی میرا پڑوسی بنے،
کیونکہ میں ستار باز کو روک دوں گا اور ستار توڑ دوں گا، جبکہ بدعتی انسان جو ہے وہ لوگوں کو، پڑوسیوں اور نو عمروں کو بگاڑ کر رکھ دے گا۔ یہ امام اللالکائی نے اس کو ذکر کیا۔ اسی طریقے پر یونس ابن عبید رحمہ اللہ، جن کی وفات 139 ہجری میں ہوتی ہے، انہوں نے اپنے بیٹے کو ایک بدعتی کے پاس سے نکلتے دیکھا تو اس سے پوچھا، بیٹا تم کہاں سے آ رہے ہو؟ دیکھا ایک بدعتی کے گھر سے نکل رہا ان کا بیٹا، اس کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، نکلا تو کہا کہ بیٹا کہاں سے آ رہے ہو؟ بیٹے نے کہا کہ میں فلاں بن فلاں کے پاس سے آ رہا ہوں، یعنی یہاں مراد جو ہے عمرو ابن عبید بصری معتزلی قدری ہے، وہی بدعتی انسان۔ تو آپ نے فرمایا، بیٹا اگر میں تمہیں کسی ہجڑے کے پاس سے، ہجڑا در حقیقت وہ اس بدعتی کو کہہ رہے ہیں، یہاں یہ لفظ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ تابعین اور سلف جو گزرے ہیں ہمارے، وہ بدعتیوں سے کس قدر نفرت کیا کرتے تھے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ بیٹا اگر میں تمہیں کسی ہجڑے کے پاس سے نکلتے دیکھ لیتا تو مجھے اتنا برا نہ لگتا۔ اچھا نہیں، ہجڑا ان کو نہیں کہہ رہے، لیکن بہت سارے علماء نے، شاید وہی بات میرے ذہن میں تھی، بہت سارے علماء نے کہا ہے بہرحال۔ تو وہ کہتے ہیں کہ بیٹا اگر میں تمہیں کسی ہجڑے کے پاس سے نکلتے دیکھ لیتا تو مجھے اتنا برا نہ لگتا جتنا کہ فلاں شخص کے پاس سے نکلتے ہوئے دیکھ کر لگا۔ یہ اس لیے کہ بیٹا تو زانی، فاسق، چور اور خائن بن کر اللہ تعالیٰ سے ملے، یہ بہتر ہے اس سے کہ تو فلاں شخص کے عقیدے کے ساتھ اللہ سے ملاقات کرے۔ اسی طریقے پر امام بربہاری رحمہ اللہ، جنہوں نے وہ کتاب لکھی ہے، عقیدے کی بہت مشہور کتاب ہے، وہ جن کا انتقال 329 ہجری میں ہوتا ہے، وہ فرماتے ہیں اپنی کتاب میں شرح السنہ کے اندر کہ جب تم کسی ایسے شخص کو دیکھو جو فاسق و فاجر، گنہگار اور بھٹکا ہوا ہے، لیکن اہل السنہ سے تعلق رکھتا ہے، یعنی سنی انسان ہے، بدعتی انسان نہیں، ٹھیک ہے، لیکن فاسق و فاجر ہے، گنہگار ہے، شراب وراب پیتا ہے، چوری ووری کرتا ہے، تو کہتے ہیں کہ تم اس کی صحبت میں رہو اور اس کے ساتھ بیٹھو۔ یہاں اصل تقابل کر رہے ہیں، یہاں یہ کہنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آدمی چور اور یعنی اس طرح کے شرابی انسان کی صحبت اختیار کر لے، یہ اصل موازنہ کر رہے ہیں۔ تو پورا قول سنیے، کہتے ہیں کہ تم اس کی صحبت میں رہو اور اس کے ساتھ بیٹھو، کیونکہ اس کی گنہگاری تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گی۔ اور جب تم کسی ایسے شخص کو دیکھو جو بہت عبادت گزار، پابند اور عبادت میں غرق رہنے والا ہے، لیکن وہ بدعتی ہے، تو نہ اس کی صحبت اختیار کرو، نہ اس کے ساتھ بیٹھو، نہ اس کی باتیں سنو اور نہ اس کے طریقے پر چلو۔ مجھے ڈر ہے کہ کہیں تمہیں اس کا طریقہ اچھا لگے اور تم بھی اس کے ساتھ برباد ہو جاؤ۔ یہ امام بربہاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب شرح السنہ میں، جن کا انتقال 329 ہجری میں ہوتا ہے، یہ ان کا قول ہے۔ اسی طریقے پر فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ، ان کی وفات 187 ہجری میں 187 ہجری میں ہوتی ہے، وہ فرماتے ہیں، بہت ہی سخت قول ہے، کہتے ہیں تم یہودی و نصرانی کے ساتھ کھانا گوارا کر لو، لیکن بدعتی کے ساتھ نہیں۔ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میرے اور بدعتی کے درمیان لوہے کا ایک قلعہ ہو۔ قلعہ آپ جانتے ہیں نا، فورٹ۔ وہ کہتے ہیں میری یہ خواہش ہے کہ میرے اور بدعتی کے درمیان لوہے کا ایک قلعہ بنا دیا جائے، اتنی دوری ہو۔ اسی طریقے پر سلمہ ابن علقمہ نے امام ابن سیرین رحمہ اللہ سے بیان کیا ہے کہ یہاں یہ واقعہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو حضرات یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ میں عقیدے کا بہت پکا ہوں، میں منہج کا بہت مضبوط ہوں، میں بہت قوی ہوں، ایمان میرا بہت پائے کا ہے، میں اگر بدعتیوں کی باتیں سنوں گا تو میں سمجھ جاؤں گا کہ ہاں وہ اس کی کون سی بات صحیح ہے، کون سی بات غلط۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ ایک عام آدمی اگر آپ ہیں تو آپ کے اندر یہ صلاحیت ہی نہیں ہے کہ آپ کیا صحیح بول رہا ہے، وہ کیا غلط بول رہا ہے، اس میں فرق کر سکے۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے۔ آج ہماری عوام کا یہ حال ہے کہ وہ خاص کر کے سوشل میڈیا پر، یوٹیوب اور فیس بک پر وہ جو کچھ آتا ہے وہ بیان کرنے والا انسان، ویڈیو والا انسان جو ہے وہ سلفی ہے، منہج سلف پر گامزن ہے یا نہیں ہے، اس کا کوئی خیال نہیں کرتے۔ عوام اس بات کا خیال کرتی ہے کہ بھائی یہ بولتا بہت اچھا ہے، اس کی باتیں سننے میں بہت اچھی لگتی ہیں، سننے میں لاکھ اچھی لگیں آپ کو باتیں۔ دنیا میں ہزاروں کروڑوں ایسے لیکچرر ہیں جو کافر ہیں لیکن بہت اچھا بولتے ہیں، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں سننے میں بہت اچھا لگتا ہے اس لیے سن لیتے ہیں۔ اچھا، جب کہتے ہیں کہ ارے وہ بدعتی انسان ہے، وہ گمراہ انسان ہے، منہج اور عقیدے کا
بگاڑ اس کے یہاں پایا جاتا ہے تو جواب دیتے ہیں کہ تو کیا حرج، ارے وہ جو اچھی بات بولے گا وہ لے لیں گے، جو خراب بات بولے گا چھوڑ دیں گے۔ بھائی سوال یہ ہے کہ آپ کو معلوم کہاں کہ کون سی بات اچھی ہے کون سی بات بری؟ معلوم ہوتا تو آپ عالم نہ بن جاتے، آپ کو تو فرق کرنا ہی نہیں آتا ہے، تو آپ سب کو کیسے سن سکتے ہیں؟ جب آپ کو فرق کرنا آئے گا تب نہ آپ سب کو سنیں گے، اور وہاں بھی اس کے بھی شرائط۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ عوام کو یہ پیغام ہے کہ وہ ہر کسی کو سننا بند کرے۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے، بہت افسوس کی بات ہے اور بہت بڑی مصیبت۔ وہ ہر کسی کو سننا بند کریں، بلکہ تلاش کر کے جان کر کے سلفی علماء کو سنیں، ان کی تحریریں پڑھیں، ان کی کتابیں پڑھیں، ان کی صحبت میں بیٹھیں۔ بدعتیوں کی صحبت میں ہرگز نہ بیٹھیں۔ کہتے ہیں بہت سارے لوگ ارے بہت اچھی بات کرتا ہے، ارے یہ تو اس کی باتیں جو ہاں یہ تو کہتا ہے کہ رفع الیدین کرنا چاہیے، یہ تو کہتا ہے کہ ہاں آمین بولنا سنت ہے وغیرہ وغیرہ۔ بھائی بہت سارے آپ کو ہندو بھی ملیں گے، کرسچنز بھی ملیں گے جو ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت اچھے ہیں، اسلام بہت اچھا ہے، اسلام لیکن قبول نہیں کرتے۔ وہ اتنا ہی اچھا ہے تو قبول کر لیجئے نا، اتنا ہی اچھا اگر آپ کو لگتا ہے، آپ گواہی دے رہے ہیں پبلک پلیٹ فارم پہ آ کر کے، تو قبول کر لیجئے۔ تو جو ان لوگوں کا حال ہے وہی ان لوگوں کا حال ہے۔ بعض جو حضرات ہوتے ہیں وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ ہاں بھائی رفع الیدین کرنا چاہیے سنت ہے، اور زور سے آمین بولنا چاہیے سنت ہے، لیکن ان کے ہاں عقیدے کا بگاڑ پایا جاتا ہے، منہج کا بگاڑ پایا جاتا ہے۔ تو ہم جب ان کو منع کرتے ہیں عوام کو تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو اچھی بات کرتا ہے، یہ رفع الیدین کرنے کے لیے بولتا ہے۔ بھائی میرے رفع الیدین منہج نہیں ہے، رفع الیدین یہ پورا کا پورا دین نہیں ہے۔ آپ اس لائق ہی نہیں ہیں کہ آپ فرق کر سکے کون صحیح بات کہہ رہا ہے کون غلط بات کہہ رہا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جن لوگوں نے یہ فرق نہیں کیا، یہ اہتمام نہیں کیا کہ ہم صحیح لوگوں کو سنیں، وہ لوگ گمراہ ہو گئے۔ آج کے زمانے میں بات کر رہا ہوں میں، گمراہ ہو گئے وہ لوگ، ایسے لوگوں کو سننا شروع کیا جنہوں نے جذباتی باتیں کی اور ان کو بھڑکا دیا، اور بہت سارے لوگ جو ہے وہ چلے گئے۔ وہ جو آپ جانتے ہیں تنظیم نکلی تھی جس نے مسلم نوجوانوں کو ورغلایا، اور وہ لوگ چلے گئے اور جہاد کے نام پہ انہوں نے جو خود بھی اپنا نقصان کیا، اپنے گھر والوں کا نقصان کیا، مسلمانوں اور اسلام کا نام بدنام کیا۔ تو یہ سب اس لیے ہوا کیونکہ انہوں نے سلفی علماء کو نہیں سنا۔ نئے لوگ، نئے چہرے ان کے سامنے آئے، سننے میں باتیں بہت اچھی لگی، بس سنتے چلے گئے۔ تو عوام کے لیے سب سے پہلی بات تو یہ، اور جو کچھ جانتے بھی ہیں، جو عقیدہ اور منہج کا کچھ درک کچھ علم اگر رکھتے بھی ہیں، تو ان کو بھی یہی نصیحت ہے کہ وہ بھی نہ سنیں، وہ بھی نہ سنیں، الا یہ کہ اشد ضرورت پڑ جائے، اور وہاں جو مسئلہ وہ بدعتی بیان کر رہا ہو اس کے تعلق سے آپ کو پورا بیک گراؤنڈ معلوم ہو۔ اگر کوئی ایسا عالم ہے وہ اتنا مضبوط ہے علم میں، تو وہ رد کرنے کی نیت سے سن سکتا ہے، علماء نے اس کی اجازت دی ہے، لیکن اس کو تب بھی نصیحت ہے کہ اگر اس سے بچا جا سکے تو بچ جائیے۔ تو جب عالم کو یہ نصیحت کی جاتی ہے تو عوام کی کیا صورتحال ہوگی؟ حضرت ابن عباس اور حضرت ابو موسیٰ الاشعری اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، ان جیسے صحابہ کرام سے روایت کرنے والا ایک راوی تھا، یعنی تابعی تھے۔ اور یہ کون ہے؟ یہ امام ابن سیرین کے استاد ہیں، ان کا نام ہے عمران ابن حطان۔ کیا نام ہے؟ عمران ابن حطان۔ امام الذہبی رحمہ اللہ نے سیر اعلام النبلاء میں ان کا واقعہ نقل کیا ہے۔ یہ بہت اچھے بڑے عالم تھے، یعنی کہ اہل سنہ کے بڑے عالم تھے، بہت مضبوط تھے۔ تو انہوں نے ایک مرتبہ یہ کہا کہ میں بہت مضبوط ہوں، میں ایک خارجی عورت سے نکاح کرتا ہوں تاکہ اس کو خروج کی بدعت سے نکال کر کے اہل سنہ میں داخل کر دوں۔ عمران ابن حطان امام ابن سیرین کے استاد ہیں، حضرت عائشہ، حضرت موسیٰ الاشعری اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہم اجمعین سے روایت نقل کرنے والے ہیں۔ ہم کیا ان سے زیادہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان سے زیادہ ہمارا ایمان پختہ ہے؟ جو لوگ جنہوں نے صحابہ کو دیکھا، تابعین ہے جو، ان سے اچھا ایمان، مضبوط ایمان ہمارا ہو سکتا ہے؟ اور لکھا ہے امام ذہبی نے کہ وہ اس زمانے میں جو ہے علماء میں شمار کیے جاتے تھے۔ تو انہوں نے یہ اس ارادے سے کہ میں خارجی لڑکی سے
شادی کروں گا، خوبصورت لڑکی تھی، کہا کہ اس سے شادی کر کے اس کو اہل سنہ میں داخل کر دوں گا، خروج کے بدعت سے اس کو نکال دوں گا۔ امام ذہبی لکھتے ہیں کہ، اور یہ واقعہ نقل کرنے والے کون ہیں؟ ان کے خود شاگرد ہیں امام ابن سیرین جی۔ تو امام ابن سیرین کہتے ہیں کہ جب انہوں نے اس لڑکی سے شادی کی تو زمانے نے دیکھا کہ وہ اس لڑکی کو تو اہل سنہ میں داخل نہ کر سکے، لیکن خود خارجی بن گئے، بلکہ خارجیوں کے امام بن گئے۔ یہ نقصان ہوتا ہے، بدعتیوں کی صحبت اختیار کرنے کا یہ نقصان ہوتا ہے۔ آپ اس بات کی ضمانت نہیں دے سکتے کہ آپ کا عقیدہ اور آپ کا منہج سلامت رہے گا۔ ہر جگہ شیطان بیٹھا ہے، گھات لگائے ہوئے بیٹھا ہے کہ کون سا طریقہ اس انسان کے لیے مناسب ہے بہکانے کے لیے اس کو۔ لہذا اصل یہ ہے، بنیادی قاعدہ یہ ہے شریعت کا کہ اہل بدعت کی صحبت اختیار نہیں کی جا سکتی۔ ہاں، تھوڑی سی تفصیل اس میں علماء نے بیان کی ہے، جیسا کہ شیخ سلیمان الرحیلی اور دیگر علماء نے، کہ جو دعاۃ اہل البدع، یعنی جو داعی حضرات ہیں، بدعت کی جانب دعوت دینے والے، اب چاہے وہ بدعتیوں کے علماء ہوں یا علماء نہ ہوں، ٹھیک ہے، بدعتیوں کے جو علماء ہیں وہ بھی، اور جو بدعت کی جانب دعوت دینے والے علماء ہیں یا عوام ہیں، ان لوگوں سے تو آپ کو بچنا ہے، ان لوگوں کی صحبت میں نہیں بیٹھنا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن جو عوام ہے، بدعتیوں کی جو عوام ہے، وہ بدعت کرتی تو ہے لیکن بدعت کی جانب دعوت نہیں دیتی، داعی نہیں ہے بدعت کی جانب، بدعت میں لیکن ملوث ہے۔ تو ایسی عوام سے آپ اپنا تعلق منقطع نہ کریں، یعنی ان کی مجلس سے بالکل اٹھ کر کے چلے نہ جائیں۔ ہاں، اس مجلس سے آپ اٹھ جائیں جس مجلس میں وہ بدعت کر رہے ہوں، اس مجلس میں شامل نہ ہوں، لیکن ان کی دیگر مجالس میں آپ شرکت کریں، اور آپ یہ کوشش کریں کہ انہیں نصیحت کریں اور انہیں صحیح منہج بتلائیں، ان کی بدعت کو ان کے سامنے واضح کریں، اور سنت کیا ہے وہ بتلائیں، سنت کی محبت پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ جو عوام ہے، جو بدعت کی جانب بلاتی نہیں لیکن بدعت میں ملوث ہے، تو ان کی مجلسوں میں آپ جا سکتے ہیں، لیکن وہاں یہ مصلحت آپ کو پیش نظر رکھنی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی وجہ سے آپ کا عقیدہ بھی خراب ہو جائے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں اس آدمی کو اگر نصیحت کروں تو ممکن ہے کہ وہ میری نصیحت کو قبول کرے، میری دعوت پر لبیک کہے اور سیدھے راستے پہ آ جائے، میرا بھائی ہے، میرا دوست ہے، میرا پڑوسی ہے، میرا کلیگ ہے، جو کوئی بھی ہے، اور اس بات کا بھی آپ خطرہ محسوس نہ کریں کہ اس کا اثر آپ کے اوپر پڑ جائے گا، تو پھر ایسی صورت میں آپ اس کی مجلس میں بیٹھ سکتے ہیں اور اس کو نصیحت آپ کر سکتے ہیں۔ لیکن ہاں، جیسا کہ میں نے کہا، اس مجلس میں آپ کو نہیں بیٹھنا ہے جس میں وہ بدعت انجام دے رہا ہے۔ جیسے کوئی قرآن خوانی کی بدعت کی مجلس لگائے، اس مجلس میں آپ کو نہیں بیٹھنا، دوسری مجلس میں جائیے، اس بدعت کے خلاف اس کو بتلائیے کہ یہ بدعت ہے، یہ شریعت کے خلاف ہے۔ قرآن پڑھنا یقیناً جائز ہے، لیکن آپ نے یہ جو صورتحال اختیار کی ہے، اللہ کے نبی یہ ثابت نہیں ہے۔ تو یہ فرق انسان کو تھوڑا سا ملحوظ رکھنا چاہیے۔ جو علماء ہیں اہل بدعت کے اور جو داعی حضرات ہیں بدعت کی جانب، ان لوگوں سے تو آپ کو مکمل طور پہ دوری اختیار کرنی ہے۔ لیکن جو عوام ہے، جو جہالت میں کر رہی ہے، اس کو معلوم ہی نہیں ہے کہ یہ بدعت کیا ہوتا ہے، بہت سارے اکثریت ایسے ہی لوگوں کی، تو ان لوگوں کو آپ نصیحت کیجئے، دعوت دیجئے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ذریعے سے ان لوگوں کو ہدایت دے۔ تو یہ ہماری بات تھی بدعتیوں کی صحبت اختیار کرنے کے متعلق۔ اب آئیے معاشرے میں بدعتیوں سے ہمارا رویہ کیسا ہو، ہمارا معاشرے میں بدعتیوں سے رویہ کیسا ہو۔ تو اس سلسلے میں تفصیل یہ ہے کہ جب بدعتیوں کی جانب سے آپ کو یہ خوف ہو کہ ان کی صحبت کا اثر آپ کے اوپر پڑ سکتا ہے، ان کے ساتھ تعلقات قائم رکھنے میں، آنے جانے میں، ان کے گھر ان کی تیمارداری کرنے میں، ان کے سلام کا جواب دینے میں، اگر آپ کو یہ خوف ہے کہ میرا کسی بھی طریقے سے نقصان ہو سکتا ہے، چاہے دنیاوی یا دینی، منہجی، عقدی، کوئی نقصان ہو سکتا ہے، یا دوسرے مسلمانوں کا نقصان ہو سکتا ہے، یا اس کو دوسرے جملے میں، آسان جملے میں یہ کہوں کہ اگر
مصلحت اس بات کا تقاضا کرتی ہو کہ آپ اہل بدعت سے اپنا تعلق توڑ لیں تو ضرور توڑیں، اور اگر مصلحت اس بات کا تقاضا کرتی ہو کہ نہیں ان سے تعلق نہ توڑا جائے تو ہرگز نہ توڑیں، ہرگز نہ توڑیں۔ اب ایک اشکال یہ ہے کہ وہ روایت آپ جانتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ 3 دن سے زیادہ مسلمانوں سے اپنا تعلق توڑنے سے منع کیا گیا ہے نا۔ 3 راتوں سے زیادہ کسی انسان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی سے اپنا تعلق توڑے رکھے۔ تعلق توڑنے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اس کو سلام کرے جواب نہ دے، بیمار ہو جائے تیمارداری نہ کرے، ہے نا، اور اس سے اپنا بالکل تعلق توڑ لے، نہ اس کے گھر جائے، نہ اس کو آنے دے، نہ اس کے ساتھ کوئی معاملہ کرے، نہ تحفے تحائف کی تبدیلی کرے، نہ اس سے خرید و فروخت، کچھ نہیں کرے۔ یعنی وہ یہ دکھلائے کہ میں تم سے ناراض ہوں، میں نے تم سے تعلق توڑ لیا۔ اس کو ہم کہتے ہیں حجر۔ کیا کہتے ہیں؟ حجر، یعنی تعلق توڑ لینا۔ تو اگر مصلحت اس بات کا تقاضا کرتی ہو کہ تعلق توڑ لینا بہتر ہے تو تعلق توڑ لیجئے، اور مصلحت اس بات کا تقاضا کرتی ہو کہ تعلق نہ توڑنا بہتر ہے تو تعلق نہ توڑیے۔ اور اس مصلحت پر ابھی ہماری گفتگو ہوگی انشاءاللہ۔ اور وہ جو روایت ہے جس میں مسلمان کو ایک دوسرے مسلمان سے 3 دن سے زیادہ قطع تعلق کرنے سے منع کیا گیا ہے، اس روایت کے تعلق سے، اس روایت کے متعلق امام ابن عبد البر نے اجماع نقل کیا ہے کہ اس روایت سے مراد انسان کا اپنا تعلق اپنے کسی دنیاوی مقصد کے تحت توڑنا ہے۔ کوئی انسان اگر کسی دوسرے مسلمان بھائی سے اپنے کسی مفاد کے، جیسے اس نے اس کو دعوت نہیں دی، بھائی ولیمہ کیا، دعوت نہیں دی، تو اگر وہ ناراض ہو کر کے تعلق توڑتا ہے تو شریعت نے کہا کہ 3 دن سے زیادہ آپ تعلق توڑے نہیں رکھ سکتے۔ دنیاوی کسی مقصد کے تحت، اپنے کسی فائدے کے تحت اگر کوئی انسان کسی سے تعلق توڑتا ہے تو وہاں یہ قاعدہ، وہاں یہ حدیث فٹ آئے گی کہ 3 دن سے زیادہ آپ کو اجازت نہیں۔ یہ اجماع ہے اس بات پر۔ لیکن اگر کسی دوسری وجہ سے اور وہ وجہ شرعی ہو، کسی شرعی وجہ سے اگر کسی مسلمان سے تعلق توڑا جا رہا ہو تو اس تعلق کو توڑنے میں کوئی حرج نہیں ہے اور کوئی قباحت نہیں۔ امام ابن عبد البر کہتے ہیں اجماع نقل کرتے ہوئے، یہ پوری تفصیل بتلا کر کے کہتے ہیں فرب حجر جمیل خیر من مخالطۃ مؤذیہ، کہ بہت سا تعلق ایسا ہے جس کو توڑ لینا اچھے طریقے سے یہ بہتر ہے، کیونکہ اگر آپ نہیں توڑیے گا تو وہ تعلق آپ کو خود نقصان دے گا، وہ تعلق خود آپ کو نقصان دے گا۔ لہذا اس بات پر اجماع ہے کہ 3 دن سے زیادہ جو تعلق نہ توڑنے کی بات کی گئی ہے وہ اس بنیاد پر ہے کہ آپ کسی دنیاوی مفاد کے تحت، دنیاوی مقصد کے تحت کسی سے تعلق توڑ رہے ہیں، وہاں 3 دن سے زیادہ اجازت نہیں۔ لیکن اگر کوئی شرعی عذر ہے، کوئی شرعی وجہ ہے، جیسا کہ یہ وجہ بدعت کی وجہ سے، بدعت کی جانب سے کوئی آپ کو خطرہ ہے کہ نقصان پہنچ جائے، تو وہاں آپ کو اجازت ہے، وہاں آپ کو اجازت ہے۔ اور اس سلسلے میں 2 حدیثیں ہیں۔ ایک حدیث حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ عنہ کی، ایک جنگ سے 3 صحابہ پیچھے رہ گئے تھے، نہیں گئے تھے، کوئی عذر نہیں تھا ان کے پاس، شیطان نے بہکا دیا، لیکن پھر انہوں نے توبہ کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت کعب ابن مالک اور ان کے 2 ساتھیوں کے خلاف یہ اعلان کر دیا کہ ان سے سب اپنا تعلق توڑ لیں، کوئی سلام کرے تو جواب نہ دے، نہ کوئی ان کو یہ کسی کو سلام کرے تو کوئی جواب دے، بالکل نہ کوئی بات کرے، نہ کوئی گفتگو کرے۔ تو ان 3 صحابہ کرام سے بقیہ صحابہ کرام نے اپنا تعلق توڑ رکھا تھا 40-50 دن تک۔ تو یہ اس بات پر دلیل ہے کہ اگر کوئی شرعی عذر ہو تو 3 دن سے زیادہ بھی تعلق توڑا جا سکتا ہے۔ اور ایک روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ عنہ نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ کنکری مار کر کے شکار کر رہا ہے، پتھر مار کر کے جانور کو، وہ زخمی ہو جائے گا، جانور گر جائے گا، تو منع کیا اس سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ دوسری مرتبہ دیکھا کہ پھر ویسے ہی کر رہا ہے، تو کہا کہ دوبارہ مجھ سے بات نہیں کرنا، دوبارہ مجھ سے بات نہیں کرنا، اور یعنی انہوں نے اپنا تعلق اس سے توڑ لیا۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ وہاں یہ مصلحت ہے اس انسان سے، کیونکہ ایک مرتبہ انہوں نے اس کے سامنے مسئلہ واضح کر دیا، لیکن دوبارہ وہ انسان ایسا کام کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دل میں دشمنی ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ اس کو اس سے تعلق توڑ لیا جائے، اور یہ علاج ہے، یہ حقیقی معنی میں علاج ہے۔ ابھی میں
شیخ ابن باز رحمہ اللہ کا ایک قول پیش کروں گا بہرحال. اور ان دونوں روایات کے تعلق سے، یہ جو اخیر روایت میں نے بیان کی اس تعلق سے، امام النووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس روایت میں بدعتیوں اور فاسقوں سے تعلق توڑنے پر دلیل موجود ہے، اور کہتے ہیں کہ جہاں تک اہل بدعت کا تعلق ہے تو اس بات پر دلیل موجود ہے کہ اہل بدعت سے کسی شرعی عذر کی بنیاد پر ہمیشہ کے لیے بھی تعلق توڑا جا سکتا ہے اگر مصلحت اس بات کا تقاضا کرتی ہو تو. اور دلیل یہی روایت ہے اور اس جیسی دوسری روایت جیسے حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو انسان بدعت میں پڑھ کر کے یا تو کفر کر دے، یعنی ایسی بدعت کو انجام دے جس سے وہ کافر ہو سکتا ہے، یا اس کی بدعت جو ہے مفسقہ ہو، کفر تک نہیں پہنچاتی ہو لیکن اس انسان کو فاسق بناتی ہو، یا وہ انسان جو گمراہ کن بدعت کی جانب دعوت دینے والا ہو، فاسق کر دینے والی بدعت کی جانب دعوت دینے والا ہو، تو ایسے انسان سے اس انسان کا تعلق توڑ لینا بہتر بلکہ واجب ہے جو ایسے انسان پر رد کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا. یعنی کوئی آدمی ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں رد نہیں کر سکتا ہوں ان بدعتیوں کے مطابق، ان بدعتیوں کے اوپر، ان بدعتیوں سے اگر تعلق رکھوں گا یہ آئیں گے میرے سامنے بدعت کریں گے، بدعت کی جانب دعوت بھی دیں گے میری مجلس میں بیٹھ کر کے، یا میں ان کی مجلس میں جاؤں گا وہاں بدعتی لوگ اپنی بدعت کو انجام دیں گے اور بدعت کی جانب بلائیں گے، اور میں اس قابل نہیں ہوں کہ میں ان کے اوپر ان کی مجلس میں رد کر سکوں. تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کہتے ہیں ایسے انسان پر واجب ہے کہ وہ ان سے تعلق توڑ لے، کیونکہ وہ بدعت کی جانب بلا رہا ہے، ممکن ہے یہ انسان چلا جائے، اس کے دل میں شیطان کوئی ایسا وسوسہ ڈالے، گمراہ کر دے اس کو. لیکن جیسا کہ میں نے کہا کہ تعلق توڑنے کے متعلق مصلحت کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے، اور بدعتیوں سے تعلق توڑ لینا یہ ایک طریقے کا علاج ہے. امام ابن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت کعب ابن مالک اور ان کے دونوں ساتھیوں سے تعلق توڑ لیا تھا 40-50 دن کے لیے، جب وہ کسی جنگ سے بغیر کسی عذر کے پیچھے رہ گئے تھے. لیکن یہ جو تعلق توڑا تھا کہتے ہیں کہ لمصلحۃ راجحہ، راجح غالب مصلحت کی بنیاد پر، آپ نے سمجھا کہ یہی ان کے لیے حق اور یہی ان کے لیے بہتر ہے، ان سے تعلق توڑ لینا یہ ان کے لیے علاج ہے، تو آپ نے تعلق توڑ لیا. لیکن دوسری جانب عبداللہ ابن ابی سلول جو منافقوں کا سردار تھا، آپ نے اس کی کسی حرکت پر اس سے تعلق نہیں توڑا اعلانیہ طور پہ. عبداللہ ابن ابی سلول نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیفیں پہنچائی، مسلمانوں کے خلاف خفیہ طور پہ سازشیں کرتا تھا، مشرکین سے معاہدہ کرتا تھا، یہودیوں سے معاہدہ کرتا تھا کہ اگر مسلمان ہار گئے تو میں تمہارے ساتھ. منافقوں کا سردار تھا، لیکن اس کے باوجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے تعلق سے تعلق توڑنے کی بات نہیں کہی. جبکہ صحابی ہیں حضرت کعب ابن مالک اور ان کے 2 اور ساتھی، 2-3 صحابی ہیں ایمان والے، پکے سچے ایمان والے ہیں، ان لوگوں سے آپ نے تعلق توڑ لیا. تو کہتے ہیں امام ابن باز رحمہ اللہ ایسا کرنا اس بات پر دلیل ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں مصلحت کو ملحوظ رکھا تھا اور مصلحت پر بات آئی. اس کے آگے فرماتے ہیں فالمقصود ان الحجر تراعى فيه المصلحہ. خلاصہ کلام یہ ہے کہ تعلق توڑنے اور نہ توڑنے میں اہل بدعت سے مصلحت کو ملحوظ خاطر رکھا جائے گا. کہتے ہیں فإن كانت المصلحة تقتضي الحجر والابتعاد عن الشخص، اگر مصلحت اس بات کا تقاضا کرے کہ اہل بدعت یا بدعت میں پڑے ہوئے انسان سے تعلق توڑ لینا یہ بہتر ہے، حجر وترک لعله يتوب ويندم، تو اس سے تعلق توڑ لیا جائے گا، اس کو چھوڑ دیا جائے گا، اس کے حال پر ممکن ہے کہ وہ نادم ہو جائے. دیکھیں مسلمان مجھ سے اعراض کیے ہوئے ہیں، میرے موحد بھائی جو ہیں وہ مجھ سے اعراض کر چکے ہیں، مجھ سے تعلق توڑ چکے ہیں، نادم ہو، توبہ کرے، ممکن ہے یہ. وَإِن كَانَتِ الْمَصْلَحَةُ تَقْتَضِي عَدَمَ الْحَجْرِ،
اور اگر مصلحت اس بات کا تقاضا کرتی ہو کہ ان سے تعلق نہ توڑا جائے، بل موالات النصیحہ، بلکہ مصلحت اس بات کا تقاضا کرتی ہو کہ ان کے ساتھ نصیحت والا تعلق رکھا جائے، وموالات التذکیر، ان کو بار بار نصیحت کرنے کے نیت سے ان سے تعلق استوار کیا جائے، فعل ذلك، تو ایسا کیا جائے گا، وہذا يعرفه كل احد بالنظر، اور یہ جو کب مصلحت تعلق توڑنے کا تقاضا کر رہی ہے، کب مصلحت تعلق بنائے رکھنے کا تقاضا کر رہی ہے، یہ ہر آدمی اپنے تعلق سے دیکھے گا اور سوچے۔ اب جیسا کہ میں نے کہا کہ مصلحت کا خیال رکھنا ہے، تو سوال یہ ہے کہ مصلحت کیا ہے، کیسی مصلحت؟ شیخ سلیمان الرحیلی حفظہ اللہ نے 4 مصلحتوں کا تذکرہ کیا ہے، یعنی 4 اینگل سے آپ کو دیکھنا ہے۔ سب سے پہلی مصلحت ہے دین کی مصلحت، یعنی آپ کو دیکھنا ہے کہ اگر میں اس سے تعلق بنا کر کے رکھوں تو دین کا کوئی نقصان تو نہیں ہو رہا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ کوئی غالی قسم کا، بہت ہی خطرناک قسم کا بدعتی ہے، تو اس سے اگر آپ کا معاشرے میں ایک بڑا مقام ہے، آپ کا معاشرے میں ایک بڑا مقام ہے، تو اگر آپ اس سے تعلق قائم کریں گے تو بدعت کو رواج ملے گا نا، یہ دین کا نقصان ہے۔ چنانچہ ایک یہ مصلحت آپ کو دیکھنی ہے کہ اس سے تعلق توڑنے میں بہتری ہے، دین کا فائدہ ہے، کہ اس سے تعلق جوڑے رکھنے میں دین کا فائدہ ہے، یہ ایک مصلحت۔ دوسری مصلحت ہے مسلمانوں کی مصلحت، تمام مسلمانوں کی مصلحت، یعنی آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ اگر میں اس بدعتی انسان سے اگر تعلق جوڑ کر رکھوں تو کہیں مسلمانوں کا نقصان تو نہیں ہو رہا ہے، اس اعتبار سے کہ کہیں کوئی مسلمان میرے اس تعلق کو دیکھ کر کے اس غلط فہمی کا شکار تو نہیں ہو رہا ہے کہ اچھا یہ انسان جو بدعت کرتا ہے اس سے فلاں صاحب تعلق رکھتے ہیں، یعنی یہ انسان اچھا ہے، اس کے اعمال اچھے ہیں، اس کے افعال اچھے ہیں، پھر مسلمان اس کی بدعت کو اختیار کر لیں گے۔ تو یہ دیکھنا ہے کہ کہیں میرے اس تعلق سے مسلمان غلط فہمی کے شکار تو نہیں ہو رہے، اگر ہو رہے ہیں تو اس سے تعلق توڑ لینا ہے، اور اگر نہیں ہو رہے تو پھر آپ کو اور دوسری مصلحتیں دیکھنی۔ تو 2 مصلحتیں ہو گئی، دین کی مصلحت اور مسلمانوں کی مصلحت۔ تیسری مصلحت ہے خود اس انسان کی، جو سنی ہے اس انسان کی خود کی مصلحت۔ وہ اپنی مصلحت یہ دیکھے گا کہ میں اس بدعتی سے جو اپنا تعلق جوڑ کر کے رکھ رہا ہوں، کہیں اس بدعتی کی صحبت کا اثر میرے اوپر نہیں پڑے گا، کہیں یہ خوف تو نہیں ہے۔ اگر خوف ہے تو توڑ دینا بہتر ہے، اور اگر خوف نہیں ہے تو پھر اور مصلحتیں دیکھے گا۔ چوتھی مصلحت اور آخری مصلحت یہ ہے اس انسان کی، اس بدعتی انسان کی مصلحت دیکھی جائے، اس اعتبار سے کہ یہ دیکھا جائے کہ اس سے اگر میں اپنا تعلق بنا کر کے رکھوں تو اس کے حق میں مفید ہے یا اس سے تعلق توڑ لینا مفید ہے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں کہ آپ ان کے متعلق یہ گمان رکھتے ہیں کہ ہاں اس سے اگر تعلق بنا کر کے رکھا جائے، میں اس کو نصیحت کرتا رہوں تو ممکن ہے یہ راہ راست پہ آ جائے۔ اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے متعلق آپ خود یہ سمجھتے ہیں کہ ایسے انسان کو اگر نصیحت کیا جائے اور ان سے تعلق رکھا جائے تو ایسی صورت میں یہ اور زیادہ سرکشی میں بڑھ جائیں گے۔ جیسے بعض لوگ ہوتے ہیں کہ اگر ان کو منع کیا جائے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پکارو، تو وہ آپ کے سامنے اور زیادہ دشمنی کی وجہ سے غیر اللہ کو پکارنا شروع کر دیتا ہے، اٹھتے بیٹھتے یا علی مدد یا غوث المدد کہے گا، اللہ اکبر کہنے کے بجائے۔ بہت سارے ایسے ہوتے ہیں حضرات۔ تو آپ یہ دیکھیں گے کہ میں اگر اس سے، کیونکہ مقصود یہ ہے اس انسان کی اصلاح ہے نا، تو یہ دیکھیں گے کہ میرا اس سے تعلق رکھنا بہتر ہے، اگر میں اس سے تعلق رکھتا ہوں تو وہ میری نصیحت قبول کرے گا، اس کے حق میں مفید ہے، یا اگر میں اس سے تعلق رکھتا ہوں تو وہ انسان مزید سرکشی میں بڑھ جائے گا۔ تو اگر ایسا ہے کہ مزید سرکشی میں بڑھ جائے گا تو توڑ لیجئے، اور اگر ایسا ہے کہ نہیں مزید سرکشی میں نہیں بڑھے گا، نصیحت قبول کر سکتا ہے، تو جوڑے رکھیے۔ اور اسی طریقے پر اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میرا اس سے تعلق توڑ لینا اس کے حق میں زیادہ بہتر ہے تعلق جوڑے رکھنے سے، اس اعتبار سے کہ میں اگر تعلق جوڑے رکھوں گا تو وہ اپنی بدعت میں لگا رہے گا، ٹھیک ہے، لیکن اگر میں تعلق توڑ لوں گا تو اس کے اوپر ایک اثر پڑے گا کہ فلاں شخص نے، فلاں صاحب نے مجھ سے تعلق توڑ لیا ہے۔ جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 صحابہ سے جو تعلق توڑا تھا، شیخ ابن باز کہتے ہیں یہ علاج ہے،
تاکہ وہ نادم ہو جائے، توبہ کرے، اپنی غلطی کا احساس کرے کہ مسلمان موحدین نمازی حضرات، پرہیزگار اور تقوی اختیار کرنے والے حضرات نے مجھ سے تعلق توڑ لیا۔ یعنی آپ کو ان 4 مصلحتوں کو دیکھنا ہے ہر زاویے سے، دین کی مصلحت، مسلمانوں کی مصلحت، خود اپنی مصلحت اور اس بدعتی کی مصلحت، ان 4 مصلحتوں کو دیکھنا ہے اور ان 4 مصلحتوں کو ایک ساتھ دیکھنا ہے۔ پھر اس کے بعد نتیجہ یہ نکالنا ہے کہ اس بدعتی انسان سے تعلق جوڑنے میں بہتری ہے، اس کی بہتری اور ہماری بہتری اور دین کی بہتری اور مسلمانوں کی بہتری، یا اس سے تعلق توڑ لینے میں ان تمام چیزوں کی بہتری ہے، ان تمام لوگوں کی بہتری ہے۔ یہ آپ کو خود سے فیصلہ کرنا ہے۔ لہذا فوراً جھٹ سے کوئی انسان اگر بدعتی ہے تو اس سے تعلق توڑ لینا یہ بھی غلط ہے، اور مطلقاً یہ کہنا کہ چاہے کوئی جیسا بھی بدعتی ہو ہم اس کے ساتھ اپنا تعلق جو ہے ہمیشہ بنا کر کے رکھیں گے، یہ بھی غلط ہے۔ آپ کو مصلحت دیکھنی، ان 4 مصلحتوں کو مد نظر رکھنا ہے، اس کے بعد فیصلہ کرنا ہے۔ تو یہ مختصر سی ہماری گفتگو تھی اہل بدعت کی صحبت اختیار کرنے کے تعلق سے، اور اہل بدعت سے اپنا تعلق قائم رکھنے اور نہ رکھنے کے تعلق سے۔ بدعت کے تعلق سے الحمدللہ ہم نے ان 4 مجالس میں بہت ساری گفتگو کی ہے، اصولی اعتبار سے، قرآن و حدیث کی روشنی میں، صحابہ اور تابعین اور تبع تابعین اور علماء امت اور سلف امت کے اقوال کی روشنی میں۔ بدعت کے متعلق ہم نے کئی زاویوں سے گفتگو کی ہے۔ اہم یہ ہے کہ ہم ان چیزوں کو سمجھیں اور ان پر خود عمل کریں، ان کو نافذ کرنے کی کوشش کریں، ان کا اہتمام کریں، اور ساتھ ساتھ جو ہم نے سمجھا ہے، جو ہم نے سیکھا ہے، جو سنا ہے، موقع اور محل دیکھ کر کے اپنے دوست و اقارب، اپنے رشتہ دار، اپنے جاننے والے، اپنے ملنے جلنے والوں کے سامنے ہم یہ پیغامات رکھیں۔ ایک آدمی بھی اگر کسی کے ذریعے سے ہدایت پاتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کہا کہ تمہارے لیے ایک آدمی کا تمہارے ذریعے سے ہدایت پا جانا یہ سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ سرخ اونٹ اس زمانے میں آج کے مرسڈیز اور جو مہنگی گاڑیاں ہیں اس کی حیثیت کی ہوا کرتے تھے، تو ان سے بہتر ہے، یعنی بہت قیمتی شے ہے، بہت عظیم شے ہے اللہ رب العالمین کے نزدیک۔ تو انسان کو، ایک مسلمان، ایک موحد جو ہوتا ہے، ایک سنی جو ہوتا ہے، جو سنت کی پیروی کرتا ہے، منہج سلف کی اتباع کرتا ہے، وہ ہمیشہ داعی رہتا ہے، ہمیشہ دین کی جو بنیادی باتیں، جو عقیدے کی باتیں اور جو عام چیزیں ہیں جن میں انسان کو بہت زیادہ علم حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جو ایسی چیزیں ہیں کہ جن کا جاننا ہر مسلمان پر فرض اور ضروری ہے، تو ایسی چیزوں کے متعلق آپ داعی ہیں۔ آپ ان چیزوں کو کرنے کا حکم دیں گے، جو ان چیزوں کو چھوڑے گا یا اس میں خلل پیدا کرے گا آپ ان کو ان کے افعال پر، ان کے اعمال پر تنبیہ کریں گے۔ یہ ہر انسان کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں کہنے کے ساتھ ساتھ، سننے کے ساتھ ساتھ، نشر و اشاعت کے ساتھ ساتھ عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان اور اسلام پر ہو۔ ھذا واللہ اعلم، وصلی اللہ علی نبینا وسلم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔